السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ بھائی چیزوں کی خرید و فروخت جو ہے اقساط پر کہ اس کی قسطیں مقرر کر کے جو نقد سے زیادہ پیسے وصول کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں، ایک مولوی صاحب کو کہہ رہے ہیں جو پہلے اس سے پہلے جو ایک بیان ہے، تو وہ کاروبار کو بھی اور کاروبار کے منافع کو سود کہہ رہے ہیں۔ ان کو اگر اس طرح ہو تو پھر کاروبار کی کیا تعریف کریں گے وہ؟ سود ہوتا ہے کہ کسی کو نقد رقم ادا کرو اور اس کے ساتھ مدت مقرر کر لو اور واپسی میں رقم زیادہ ان سے وصول کرو کہ 1 لاکھ روپیہ دیں اور سال کے بعد اس سے 1.25 لاکھ وصول کریں، تو یہ سود ہے۔ رقم کے اوپر رقم بڑھا کر لینا اس کو سود کہتے ہیں، کیونکہ اس کا قاعدہ ہے جب اس کی سود نکالتے ہیں، سود مفرد اصل زر ضرب شرح ضرب مدت بٹا 100، جو جواب آئے گا یہ ہوگا سود مفرد۔ اور اگر وہ اس وقت ادا نہیں کرتا، یہ سود بھی اصل زر میں جمع کر کے اگلے سال پھر اس پر سود وصول کرتا ہے، تو پھر اس کو کہتے ہیں سود مرکب۔ سود ہمیشہ رقم دے کر اضافی رقم لینا، یہ ہے سود۔ اور کوئی بھی چیز خرید کر اس کو پرافٹ کے ساتھ بیچنا، اس کو منافع کہتے ہیں، سود نہیں کہتے۔ جس طرح دیکھیں، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کاروبار کرتے رہے ہیں، صحابہ کرام بھی تجارت فرماتے تھے، تو اب وہ جتنے کی چیز خرید کرتے تھے اتنے میں تو واپس نہیں دیتے تھے، بیچتے جو تھے تو پرافٹ کے ساتھ بیچتے تھے، نہیں تو پرافٹ کیا ہے؟ پھر منافع کس کو کہیں گے؟ اب یہ منافع کو بھی سود اور سود کو بھی سود، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ جس طرح دیکھیں، اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کسی کمپنی سے یا بینک سے ہم کار لے لیتے ہیں قسطوں پر، اور وہ قسطیں جو ہے نقد سے کچھ زیادہ بنا دیتے ہیں۔ مثلا 10 لاکھ کی کار ہے، اب کمپنی نے یا بینک نے وہ کمپنی سے خریدی ہے 10 لاکھ کی، اور آگے وہ دے رہے ہیں قسطوں پر 12 لاکھ کی کہ اسے 12 لاکھ وصول کریں گے، تو یہ 2 لاکھ جو ہے یہ ان کا منافع ہے، کیونکہ انہوں نے 10 لاکھ کی کار خریدی اور 12 لاکھ کی فروخت کر دی، تو یہ اس کا منافع ہے، یہ سود نہیں ہے۔ سود اس طرح ہوگا کہ اگر وہ 12 لاکھ جب اس نے واپس کرنے تھے تو وہ نہیں دے سکا، اب اس نے آگے ٹائم مانگ لیا کہ بھائی ابھی 1 سال ٹائم اور دے دو، آپ نے یہ 10 لاکھ کی کار مجھے 12 لاکھ میں دی تھی، تو اگلے سال میں 14 لاکھ آپ کو دے دوں گا۔ اب یہ سود ہو گیا، کیوں؟ اب 12 لاکھ جو رقم ہے اس کے اوپر 2 لاکھ اس نے لگائے ہیں، اب بیچا کچھ نہیں ہے، اس نے نہ کچھ خریدا ہے، بیچنے والے نے بھی اس کو کچھ نہیں دیا، پہلے اس نے کار بیچی تھی جس کے اوپر اس نے 2 لاکھ پرافٹ لگایا تھا، تو وہ اس کا منافع تھا۔ اب 12 لاکھ کے اوپر جو 2 لاکھ بڑھائے ہیں تو اب یہ سود ہے، کیونکہ اب رقم پر رقم بڑھائی ہے۔ اسی طرح یہ کاشتکار لوگ جو ہیں، ذمہ دار لوگ جو ہیں، یہ آڑتیوں سے کھاد لیتے ہیں، تو وہ اگر 2000 کی بوری ہے کھاد کی، تو وہ سال کے بعد یا 6 ماہ کے بعد فصل پر اس کی رقم ادا کرتے ہیں، تو وہ 500 منافع لگا لیتے ہیں کہ بھی پھر میں 2500 کی دوں گا، تو یہ بھی منافع ہے۔ یہ بھی سود کس طرح بنے گا کہ اس نے کپاس کی فصل پر کھاد لی تھی 1 لاکھ کی، اس پر اس نے منافع لگا کر دیا تھا، اور 1 سال کے بعد اس کی فصل اچھی نہیں ہوئی ذمہ دار کی، تو اب اس نے کہا بھی یہ 1 لاکھ روپیہ مجھ سے نہیں ہو سکا، تو آپ ایسا کریں اس پر جو منافع لگایا تھا اب اگلی فصل تک اور منافع لگا لو،
اب سود ہے، کیونکہ اب اس نے لاکھ روپے پر 10,000 یا 20,000 بڑھائے ہیں، تو یہ رقم کے اوپر رقم بڑھائی ہے، یہ سود ہے۔ پہلے جو اس نے کھاد کی بوری کے اوپر جو منافع لگایا تھا وہ منافع تھا، وہ سود نہیں تھا۔ اسی طرح اگر سارا بازار 2500 میں بوری دے رہا ہے 6 ماہ کے آدھار پر، فصل کے آدھار پر، اور ایک دکاندار جو ہے وہ 3,000 میں دے، باقی 2,500 میں دے رہے ہیں، اس پر وہ بھی ادھار کر رہے ہیں، تو ایک جو ہے وہ 3,000 پر دے رہا ہے، تو وہ بھی سود نہیں بنے گا، وہ ناجائز منافع ہے کہ سارا بازار جو ریٹ لگا رہا ہے تو اس کو بھی وہی ریٹ لگانا چاہیے، اتنا ہی منافع لینا چاہیے جتنا باقی لے رہے ہیں۔ اگر وہ اس سے زیادہ کرتا ہے، بازار سے علیحدہ ریٹ لگاتا ہے، تو وہ ناجائز منافع ہے، پھر بھی سود اس کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس نے اپنی چیز بیچی ہے۔ خریدنے والے کو چاہیے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ بازار چیک کرو، جس کو آج کل بارگیننگ کہتے ہیں، کیوں بھئی آپ اتنا کیوں لگاتے ہیں، آپ کم کریں اس کی قیمت، تو اس کے ساتھ بحث کرو۔ جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا کہ حضور میری کوئی ضرورت ہے، میں غریب ہوں، تو میری کچھ مدد کرو۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ ابو بکر سے کہو اور کہ تیری خدمت کریں، اور وہ آپ کو یہ رقم دے دیں گے۔ تو وہ شخص چلا گیا، بازار میں ہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک دکان پر کھڑے کوئی چیز خرید رہے تھے، وہ بھی کھڑا ہو گیا، تو وہ دکاندار جو تھا وہ باقی بازار سے 1 روپیہ اضافی لگا رہا تھا، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسے بحث کر رہے تھے کہ یہ روپیہ کیوں آپ اضافی لگا رہے ہیں، بازار کا ریٹ کرو۔ یعنی اتنی بحث ہوئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پسینہ آ گیا، اور وہ شخص سوچنے لگا کہ جو شخص 1 روپے کے لیے اتنی بحث کر رہا ہے کہ اس کو پسینہ آ گیا، تو یہ مجھے کیا دے گا۔ خیر اس نے کہا چلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک جو ہے انہوں نے بھیجا ہے تو میں عرض تو کروں گا۔ جب وہ فارغ ہو گئے تو اس نے کہا جی جیسے اس وقت کے حساب سے کہ جی مجھے اللہ واسطے میری کوئی خدمت کرو، 100 ریال مجھے ضرورت ہے، مجھے سرکار نے بھیجا ہے۔ تو آپ نے 100 روپے نکال کر اس کو دے دیے کہ بھئی یہ تیری خدمت ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ حضور 1 روپے کے لیے تو آپ اتنی بحث کر رہے تھے کہ آپ کو پسینہ آ گیا، اور 100 روپے آپ نے بڑے آرام سے دے دیے۔ تو آپ نے فرمایا وہ بھی میرے محبوب نبی کا حکم تھا، اور یہ بھی میرے محبوب نبی کا حکم ہے کہ جب کسی کی خدمت کرنی ہے تو پھر اگر فرصت ہے تو اس سے بحث نہیں کرو، اس کو دے دو، اس کی حاجت پوری کرو، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اور وہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جب دکان سے کوئی چیز خریدو تو اس سے بحث کرو، اضافی منافع نہ وہ لگائے۔ تو میں نے دونوں دفعہ اپنے محبوب نبی کے حکم کو پورا کیا ہے۔ تو اس طرح یہ جو لوگ اب بات اصل میں یہ ہے کہ کئی لوگ جو جانتے ہی نہیں ہیں کہ سود ہوتا کیا ہے یا کاروبار ہوتا کیا ہے، تو وہ اس طرح کے فتوے دیتے ہیں۔ یہ مولوی صاحب بھی دیکھیں، سب پہلے بتا بھی رہا کہ فلاں مولوی بھی کہتا ہے جائز ہے، فلاں بھی کہتا ہے جائز ہے، لیکن میرے نزدیک جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اور بھائی کوئی حدیث پڑھی ہے اس نے یا کوئی قرآن کی آیت پڑھی ہے؟ اب یہ کوئی نبی تو نہیں ہے کہ جو کہہ دی زبان سے بس وہ صحیح ہو گیا۔ جنہوں نے فتوے دیے ہیں جائز کہا ہے، انہوں نے ثبوت دیے ہیں کہ قرآن و حدیث کے مطابق یہ جائز ہے۔ اور سود جو ہے وہ میرا بھائی قسطوں پر چیز لو، مہنگی لو، سستی لو، وہ کاروبار ہے، اور جو پیسے دے کر اس کے اوپر رقم بڑھانا جو ہے وہ سود ہے۔ رقم کے اوپر رقم لینا سود ہے۔ قسطوں پر لو، مشین لو، کار لو، جیسے مکان کے لیے دیتے ہیں، یہ مکان کا بھی کہہ رہا ہے کہ 20 سال میں قسطیں دینی ہیں، تو بھائی 20 سال کے بعد اس کا مکان بھی تو اتنی قیمت کا ہو جاتا ہے۔ تو اب بینک جو دیتا ہے پیسے، اس کو بینک مکان بنا کر دیتا ہے، تو وہ ایسے سمجھ لیں کہ وہ کرایہ دے رہے ہیں، جیسے عمران خان نے اس کی وضاحت کی تھی کہ جتنا وہ کرایہ دیتا ہے اتنی وہ قسط دیتا رہے، تو اس کا مکان بھی اپنا ہو جائے گا۔ نہیں تو کرائے پر جو ہے ساری عمر کرایہ دیتا رہے، مکان اس کا نہیں ہوتا، وہ اس کا ہی رہتا ہے۔ تو اس طرح بینک جو ہے اس نے پیسے دیے ہیں
اگر تو اسے نقد پیسے لے کر اس نے کیا ہے کام، پھر تو نقد پیسوں کے اوپر پیسے بڑھا کر دینا یہ سود ہے۔ اور انہوں نے کسی اسکیم کے تحت دیے ہیں، کار لے کر دی ہے، مکان بنا کر دیا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مکان کی جو قیمت ہے 10 لاکھ، تو اس نے 10 سال میں پیسے دینے ہیں، تو 10 سال میں وہ 20 لاکھ کا ہو جائے گا۔ تو اب جو اضافی پیسے لیے انہوں نے مکان کی قیمت بڑھائی ہے کہ اس وقت یہ مکان اتنے کا ہوگا، اتنے پیسے ہم لیں گے، تیرے پاس نقد نہیں ہے تو آرام سے قسطوں کے ساتھ دے دے جیسے جیسے تیری آمدن ہے۔ تو اس طرح ہمارے کئی لوگ جو ایسے ہیں وہ کاروبار کو سود کہہ دیتے ہیں اور سود کو کاروبار کہتے ہیں۔ یہ بیچارے نا سمجھ ہیں، یہ نہ دیکھیں کہ بھی اس کی داڑھی بہت بڑی ہے یا اس کا نام بہت بڑا ہے۔ عقل سمجھ اللہ کی دین ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کے دین کی بھلائی چاہتے ہیں اسے سمجھ عطا کرتے ہیں۔ تو سمجھ جو ہے یہ عطا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جو کاروبار تو کرتے کچھ نہیں، مانگتے بھی رہتے ہیں، تو مانگنے والوں کو کیا سمجھ ہوتی ہے؟ جو کاروبار کرے گا تو اس کو کاروبار کی سمجھ ہوگی، نہیں تو پھر یہ تو ایسے ہو گیا کہ جتنے کی چیز خریدی ہے 10 سال کے ادھار پر اتنے کی وہ دے دے، تو وہ کھائے گا کیا؟ اگر حساب سے دیکھیں تو وہ سود نہیں لگا رہا میرا بھائی۔ اب اگر نقد 10 لاکھ کی ہے تو وہ 10 سال کے ادھار پر اس نے دی ہے، تو اس نے اگر اس پر 10 لاکھ منافع لگایا ہے تو اس کو دیکھیں سال میں وہ 10 سال میں وہ 10 دفعہ تو وہ بیچے گا نا نقد میں، اگر اس کی بکے گی تو اس نے اس کا منافع ہی لگایا ہے، اس نے سود نہیں لگایا۔ سود جب تھا کہ اگر اس نے رقم دی تھی 10 لاکھ نقد رقم دی تھی اور کہا بھی تو 10 سال کے بعد دے گا تو پھر 20 لاکھ دے گا، یہ سود ہے۔ اس نے کار خرید کر دی ہے تو اس کار کی قیمت بھی تو اس وقت کتنی بڑھ جائے گی، تو وہ آج ہی اس کو استعمال کر رہا ہے، تو وہ کار خرید کر دینا، مشین خرید کر دینا، کوئی چیز مکان بنوا کر دینا، اس کے اوپر ایسے قسطوں میں زیادہ پیسے لینا، یہ کاروبار ہے، یہ سود بالکل نہیں ہے۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی مسئلہ مبہم رہ گیا ہو تو پھر ارشاد فرما دینا، انشاءاللہ پھر عرض کر دوں گا۔ اللہ حافظ۔